دین کے اندر کتنا تبدیلی کی آپ لوگوں نے، کتنا بدعتیں لے آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن تمہارے اس دین کو میں نے قبول کیا، قیامت تک تمہارا دین اسلام رہے گی، اس کے اندر کی کوئی چیز نکالی نہیں جائے گی، کوئی نئی چیز ڈالی نہیں جائے گی۔ آپ ہوشیار زمانہ ہے، آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، دین کے اندر اپنے منمانی سے کوئی بھی چیز کو اس میں نہیں لگانا۔ بدعت کی چیزیں جو یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا یہ کوئی حدیث یا قرآن میں ہے کیا نہیں، تو ماننا، ورنہ اس کو چھوڑ دینا۔ لیکن اپنا منمانی سے اس دین کے اندر میں بدعت نہیں پیدا کرنا۔ کل قیامت کے دن 73 طریقے کے مسلمان ہوں گے، 72 طریقے سے عیسائی لوگ ہوں گے، تو مسلمانوں کا ایک تعداد زیادہ ہوگا۔ اتنا دنیا میں لگ گئے کہ ایک تعداد بھی بڑھا دیا۔ اسلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا کر کے گئے کہ آسمان کو تاروں کے جیسا چمکتے رہ گیا۔ 200 سال تک ہندوستان کے اوپر بھی راج کیا۔ ایسا دین اسلام کو ہم لوگوں نے اتنا گھٹا دیا۔ یہ اپنے کارنامے ہیں، ہم لوگوں کے کامیں ہیں، جو بدعت کے حساب سے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے ہوئے طور طریقے کو چھوڑ دیے۔ آپ مسلمان ایک دوسرے میں آپس میں جھگڑ بگڑ نہ رہے، تو اس کا فائدہ دوسرا قوم اٹھا لیتا ہے۔ مسلمان تو بڑھ جاتے ہیں، تب اس کے اوپر کرسی چھوٹ جاتا ہے۔ کرسی کون لیتا ہے؟ وہ کرسی کو پانے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ پھیلاتے ہیں۔ یہ مسلمان لوگ ساری دنیا میں ایک کٹھا ہونے کے بجائے آپس میں پھٹ جاتے ہیں، تو اس پر کافر چن چن کر مارتا ہے مسلمانوں کو۔ اگر سب ایک کٹھا ہو جائیں گے، ایسا طاقت بن جائے گا کہ پرمانو بام سے بھی زیادہ۔ پرمانو بام تو ابھی بنا دیے، لیکن پرمانو بام تبھی بن گیا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیدا ہو گئے۔ دین کو کہاں تک پہنچایا؟ اونلی 23 ایئرس کے اندر میں اتنا کمال تک پہنچا دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کتنا محنت کیا۔ آج ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نیند ہوشیار نہیں ہوتی، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملتا، عصر کے نماز کے لیے کھیل کود میں رہ جاتے ہیں، مغرب کے نماز کے اندر شراب، جوا اور ہوٹلوں میں کھانا پینے میں گزر جاتا ہے، عشاء کے نماز کے بعد میں بستر لگ جاتا ہے، نماز نہیں۔ جب بھی تکلیف پہنچتی ہے تو بھاگتے ہیں دوسرے کے پاس، درگاہ کے پاس، جس نے پیدا کیا اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایمان کمزور ہو گیا، نماز چھوٹ گیا، اور روزہ رکھتے ہیں بس بھوکے رہنے کے لیے۔ بھوکا رہنا پیاس اللہ کو کوئی پسند نہیں۔ بھوکا رہ کر اللہ کو یاد کرنا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ بھوکے پیاسے ہیں صرف مسجدوں میں سونے کے لیے، دن کام چھوڑ کر رہنے کے لیے۔ اور زکوٰۃ
جس کے پاس پیسہ ہے وہ زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. اس کے اندر مال کے اندر میں غریبوں کا بھی ایک حصہ ہے، محتاجوں کو، سوال کرنے والوں کو، بے سوال کرنے والوں کو، یہ اس میں حصہ ہے. اس کے بعد میں رہ گیا حج. حج کا معنی یہ نہیں کہ کوئی قرض ہو پھر حج کرے، کوئی گھر میں بھی بچے شادی کے لیے آئے ہو پھر حج کرے، ایسا کہیں بھی نہیں بولا گیا، کوئی کتاب سے ثابت نہیں. جب تمہارے پاس جو پیسہ ہو جو حج کر سکے، حج کے دوران میں تمہارے کھانا پینے کا بھی بندوبست برابر ہو، جب حج کر کے واپس گھر آ گئے تمہارا جینے میں تنگی نہ ہو، اس خیال سے حج کرو. یہ مت کرو کہ بازو والا آدمی ایک مرتبہ حج کیا تو میں 2 مرتبہ حج کروں گا، اس نے 2 مرتبہ حج کیا تو میں 3 مرتبہ حج کر دوں گا. یہ اپ ڈاؤن لگانا یہ انسانیت کے کام ہے، لیکن قبول کرنے والی حج کرنا، مقبول ہونے والی حج کرنا، جو خدا کو پسندیدہ حج کردانا، وہ کامیابی ہے، وہ فرض حج ہے. باپ نے کوایا زمین کو بیچ کر بیٹا حج کر کے آ گیا تو وہ ثواب باپ کو ملے گا، بیٹے کو نہیں. بیٹا خود کمانا، محنت کر کے پھر حج مبارک ادا کرنا محنت کے پیسے سے. یہ دین اسلام کے فرائض ہے. یہ اور بھی چھوڑ کر بہت سے باتیں ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ کرتے ہیں. تو وہ ایک تو بدعت کہلاتا ہے یا تو نافرمانی کہلاتا ہے. یہ بچوں کو جانے پہچانے. آج جوان بچے اتنا بے علم ہو گئے، اگر ان کو نکاح کرتے وقت بھی ٹھکل بولا جاتا ہے ایک ہاتھ سے گھٹ کر، یہ بولا قبول کیا قبول کیا، بول قبول کیا قبول کیا، تو اس ٹائم پر بولتا ہے کہ میں نے قبول کیا. نہ اس کو روزہ معلوم، نہ نماز معلوم، نہ ایمان معلوم، نہ زکوٰۃ حج معلوم. بس دنیا 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 دنیا. کمپیوٹر کا زمانہ، 1 مہینے کا 1,00,000 روپے کا تنخواہ ہے، دین سے دور ہے. قبول کیا بات کہنے کو نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے اس عورت کو بھی بس دنیا دنیا، پڑھائی کیا، کمپیوٹر کیا زمانہ، اور اس کو عورت کو 1,00,000 روپے کا تنخواہ ہے. یہ مرد بیٹے بچے کو دولہے کو 1,00,000 روپے کا تنخواہ ہے دنیا کا. لیکن دین سے اتنا الگ ہے کہ ان کا تھر تک نہیں لگتا ہے دین کا. تو پھر اس پیسہ کس کام کا، اس پیسہ کس کام کا، موت سے کس کے رشتہ داری، آج ہو تو کل ہماری باری. ایک سجدہ کیا تو دوسرا سجدہ کرنے کا بھی نصیب ہے کیا نہیں. اتنا طویل زندگی ہے، اس کے لیے اتنے روپیہ خرچ کمانا، اتنا زمین جائیداد کو ہڑپ لینا، کیا کام کے لیے ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین اور آسمان اللہ کا ہے، اللہ کی رہ جائے گا. یہ جو کچھ بھی تم کو دے دیا ہے دنیا میں برتنے کے لیے دے دیا ہے، تو نے اس کو برت لیا. جب تمہارا کام ختم ہو گیا بس
मर कर रह गया, दुनिया वालों ने गुस्ल दे दिया और ले जाके दफना दिया। जो फिर इस दुनिया कहाँ गई जिसको तू चाहता था? वो ये बोलते वल्लस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आज मस्जिद में देखेंगे तो बूढ़े धड़े बड़े होंगे, जवान बच्चे अपने मनमानी में होंगे, ना माँ बाप का बात सुनते हैं, ना उनका कदर करते हैं, ना खुद समझते हैं। बस मस्जिद बूढ़ों का हो गया। जब ज़माना गुजर गया, जो दिमाग घुटने में आ गया, हाथ में लकड़ी आ गई, तब मस्जिद याद आ गया। ज़माने में तो नाचा, अब बुढ़ापे में जाके मस्जिद में बैठ के अल्लाह 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 कहते हैं। जवानी में एक मरतबा नमाज पढ़ना, बुढ़ापे में 70 मरतबा नमाज पढ़ने का अहमियत रखता है। इतनी जवानी को आपने ऐसा ही खो बैठते हैं। चंद दिन की जवानी है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बोले, या मूसा अलैहिस्सलाम मांगो जो मांगना है, मैं आज आपको देने के लिए तैयार हूँ। जो भी मांगोगे मैं आपको दो दूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से कोशिश की, क्या मांगूँ क्या मांगूँ क्या मांगूँ क्या मांगूँ। फिर भी उनका समझ में नहीं आ गया कि क्या मांगना। तो उन्होंने मिसाल के तौर पर कह दिया, अल्लाह मैं एक बात कहता हूँ, इस गुस्ताखी को मुझे माफ़ फरमा दो। या अल्लाह अगर मैं आपके जगह पर हूँ, आप मेरे जगह पर हो, तो आप क्या मांगेंगे, वही चीज़ को मैं मांगूंगा। तो अल्लाह ताला ने बोले, मैं जवानी को मांगूंगा। इनकी दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर और हम अपनी खुद की ज़िंदगी के अंदर जवानी एक अनमोल हीरा है। ये अनमोल हीरे को, जवानी की ताकत को अल्लाह के सामने रुको और सजदे में झुका दो, और इस जवानी को दीन इस्लाम के बोल बाला के लिए कुरान के साथ ज़ोर शोर से मुकाबला करो। ये कुरान हक है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसा कुरान है जिसके अंदर एक हरफ भी झुटलाने के लायक नहीं। जब जवानी में कुरान को हाथ में पकड़ो और उसको पढ़ो और काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दो, ये है ज़िंदगी, ये है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीक़ा, ये है साहबान का तौर तरीक़ा। बस हमने कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, बस कपड़े में बांध के ऊपर रख दिया कि उसको निकाल को पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा घरों में टीवियाँ चलते हैं, ऐसे घरों में कंप्यूटर चलते हैं, ऐसे घरों में क्या क्या नाचीज़े कामें होते हैं जो बिद्दत के कामें, जो इस्लाम के अंदर नहीं है। ऐसा बिद्दत के कामों को आप करोगे, कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? बस ये क्वेश्चन खुद अपने आप में डालने से खुद को मालूम हो जाएगा कि इसका जवाब मेरे को क्या देना पड़ेगा कल अल्लाह के सामने। बस इसका फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूँ।
خود فیصلہ کر لے. خدا حافظ.